ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سے ٹھیک کرنا بھائی مائک۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی والقیوم۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سرپرست اجلاس، بانی جامعہ و بانی اجلاس، سرپرست قوم، معمار ملت، مخدوم مکرم، محافظ شریعت و طریقت، حضرت علامہ الحاج سید شاہ غلام حسین باپو دامت برکاتہم، صوبہ کیرلا کی سرزمین پر عظیم الشان تاریخی شہر کالی کٹ سے اس بزم محبت میں تشریف لانے والے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب، جنہوں نے علم و آگہی کا ایک شہر بسا رکھا ہے، سبحان اللہ، اور چمنستان علم و ادب میں طرح طرح کے پھول کھل کر مشامِ جان انسانیت کو معطر کر رہے ہیں۔ بارگاہ مخدوم سمنانی سے شہزادہ مخدوم سمنانی علیہ الرحمت و رضوان، برادر مکرم جناب بابر اشرف صاحب، مدد اللہ العالی، نیز اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ علماء اسلام، طالبان علوم نبویہ اور راجستھان کے اس صحرائی علاقے میں نیز دیگر علاقہ جات سے اس عظیم الشان تعمیری اجلاس میں تشریف لانے والے برادران اسلام اور حاضرین مجلس، آج کا یہ عظیم الشان تاریخی اجلاس ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ شکرانِ نعمت کے طور پر سب سے پہلے ہم اس رب العلا کی حمد و ثنا کریں جس نے کونین کی سب سے بڑی نعمت معلم علم و حکمت مصطفیٰ دیا ہمیں، اور درود و سلام معلم علم و حکمت جناب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا۔ اسی لیے میں پورے ملک میں اپنی گفتگو میں آغاز ہی میں اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔
حاضرین بس چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، رہے وہ پھول جو گلشن بنائے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بکھرے ہوئے ذروں کی اجتماعیت کا شعور دینے والی ذات کا نام پیر سید غلام حسین شہزادے غوث العظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرہ و تاریک ماحول میں ہدایت کی شمع جلانے والی یہ شخصیت اگر آپ کے ایک کورگا علاقے میں اتنا بڑا کام کر کے عالم اسلام اور عالم انسانیت کو متوجہ کر رہی ہے تو میرے لیے حیرت و استعجاب کا مقام اس لیے نہیں ہے کہ یہ اولاد اس کی ہیں جو محی الدین بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج بھی سیدنا غوث العظم سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شہزادہ اپنے احوال و اعمال کے ذریعے آفتاب نصف النہار سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ دے، یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ دے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، واہ میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کی فکری ارتقاء کا محور یہ بولتا ہے کہ ذروں میں جب اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے تو بکھرے ہوئے لوگ جب اجتماعیت کا مظہر بن جاتے ہیں تو پھر ان کے عمل کی پرواز بولتی ہے میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، واہ واہ۔ مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یہ علم و فضل کے شاہکار جب یہ فکری اڑان اڑتے ہیں اور شعور و آگہی کا پرواز ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو بالوں پرے روح الامین سے بات کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، آج بھی اتنا بڑا علمی ادارہ، یہ تہذیب کا مرکز، یہ شعور و آگہی کا محور، یہ انسانیت و آدمیت کا جوہر، یہ سنت رسول کے ارتقاء کا راستہ جس نے پیدا کیا اس سرزمین پر اور قرآنی تعلیمات سے آشنا کر دیا اس پورے علاقے کو، کسی مذہبی لیڈر کو اگر دیکھنا ہے، کسی مذہبی رہنما کو اگر دیکھنا ہے تو ہمارے مخدوم سید صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب دنیا میں رشد و ہدایت کے یہ مینار کھڑے ہوتے ہیں تو قوم کا دل بھی پروردگار عالم انشراح صدر کے ساتھ کھول دیا کرتا ہے اور پھر یہ قوم اپنی آنکھ سے دیکھنا بند کر دیتی ہے، اپنے مرشد کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان کان سے سننا بند کر دیتی ہے، اپنے مرشد کے کان سے سنتی ہے، سبحان اللہ۔ اپنی زبان سے بولنا بند کر دیتی ہے، اپنے مرشد کی زبان سے بولتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی شخصیتیں ہماری اور آپ کی تقریروں سے زیادہ فائدہ جزوی طور کا ہوتا ہے، مگر یہ خاموش درویش اپنی خاموشی کے عمل کا جب اظہار کرتا ہے تو لاکھوں خطابت اس کی خاموشی پہ قربان ہو جائے گی۔
خوش قسمت ہیں آپ، اور ہمارے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ اس اجلاس میں ہم غلامانہ حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو باتیں میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، میری گزارش ہے اور آپ کی سنجیدگی کو سلام کرتا ہوں، آپ اسی طرح سے ان باتوں کو سنیں گے۔ حضرات، دنیا میں انسان کی ترقی کے جو راستے کھلتے ہیں، ان راستوں کو علم کھولتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہی ہوگا علم اور اس کی افادیت، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ اسٹیج اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس سے بہتر کوئی عنوان آپ کے لیے ہو بھی نہیں سکتا۔ آج دنیا کی ترقی بھی آپ نگاہ ڈالیے، 2 گھنٹے میں کلکتہ سے احمد آباد کا سفر، 45 منٹ میں بامبے سے احمد آباد کا سفر۔ یہ سرعت رفتار جو پیدا ہوئی اور آپ کے سامنے ہے، اسے آپ اپنے عمل میں برت رہے ہیں، اس کے پیچھے ہے کون؟ اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام ایجوکیشن ہے۔ شب دیجور کے سناٹے میں جب چہروں کو پہچاننا مشکل ہو تو یہ لائٹیں آپ کا سہارا بن جاتی ہیں۔ یہ کرنٹ، اس کی پیداوار شب ظلمت میں نوید سحر، یہ جگمگاتے ہوئے قمقمے اور رات کا سینہ چیر کر ایک دوسرے کے چہرے سے متعارف ہونے کی علامت، یہ روشنی ہے۔ اس روشنی کے پیچھے بھی علم ہے، ایجوکیشن ہے۔ سمندروں میں مال بردار جہاز ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک کے لیے رواں دواں ہیں، اس کے پیچھے بھی علم ہے، ایجوکیشن ہے۔ دنیا میں جو قوم بھی علم پر قربان ہوئی، زمانہ اس پر قربان ہو گیا۔ جس قوم نے بھی علم سے اپنا رشتہ محبت و عقیدت جوڑ لیا، وہ قوم دنیا میں ذلت کے حصار سے باہر نکل کر عزت کی تاجور بن گئی۔ آج جتنے بھی ممالک ہیں آپ کی نگاہ کے سامنے، نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں۔ ایک چھوٹے سے موبائل میں ساری دنیا قید ہو کے رہ گئی ہے، یا یوں کہوں کہ آپ کی مٹھی میں دنیا قید ہو کے رہ گئی ہے۔ اس کے وہ تار جو آپ کی فکر کو جھنجھنا دیا کرتے ہیں، ان تاروں کے پیچھے بھی ایک علم ہے جو مہمیز کرتا ہے انسانیت کو اور لوگوں کے لیے فائدے کا موجب بن جاتا ہے۔ علم کی بے شمار قوتیں آپ کے سامنے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا ایجوکیشن لائٹ ہے، علم نور ہے، اور علم نام ہے جانکاری کا، علم نام ہے فکر و نظر کی بیداری کا۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں آئی ہیں، اسی میں آپ پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ، حکم ہوتا ہے نماز قائم کرو، جی، اسی میں آپ پڑھتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ، حکم ربانی ہوتا ہے زکوٰۃ دو، اسی میں آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مسلمانوں روزہ رکھو، اسی میں آپ پڑھتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، اسی میں آپ پڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زناکاری کے قریب مت جاؤ،
اسی میں ارشاد ربانی آپ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی میں آپ پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جتنی بھی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پڑھوں تو بہت ساری آیتیں آ جائیں گی۔ یہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں بعد میں آیتیں نازل، اس لیے کہ نماز قائم کرو یہ حکم تو آیا، اب سوال یہ ہے کہ قائم کیسے کریں؟ تو قائم کرنے کے لیے علم چاہیے، علم کے پیٹ سے برآمد ہوں گی باتیں کہ نماز کو کیسے قائم کیا جائے۔ حکم ربانی ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، مگر سوال یہ کہ دیں کیسے؟ اس کے لیے علم چاہیے، علم بتائے گا کہ زکوٰۃ دینے کا معروف طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے سب سے پہلے جو آیت نازل کی وہ آیت ہے اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ لے کر۔ جب رب کا نام ساتھ میں لے کر تعلیم حاصل کرو گے تو نماز کا فلسفہ بھی سمجھ میں آئے گا، زکوٰۃ کا فلسفہ بھی سمجھ میں آئے گا، انسانیت کا فلسفہ بھی سمجھ میں آئے گا، خودی کو بھی پہچانو گے اور خدا کو بھی پہچانو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ تمہیدی کھوٹے گاڑ رہا ہوں اور اس پر خطابت کا شامیانہ بن رہا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، ذہن میں اس بات کو اچھی طرح سے آپ رکھیں۔ یہ علم انسان کو کہاں پہنچا، مگر اب ذرا ہم یوں ٹرن لے لیں۔ علم کی اتنی تعریف قرآن نے کی، علم کی تعریف دنیا نے کی، ہر مکتب فکر علم پہ قربان ہونے اور نچھاور ہونے کی دعوت دیتا ہے اور انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم اتنا فائدہ مند ہے انسان کے لیے، اگر اتنا ہی فائدہ مند ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ 32,000 کروڑ روپے جو لوگ پنجاب بینک سے نکال کر انگلینڈ فرار ہو رہے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ؟ انسانیت کو جو تباہ کیا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، آدمیوں کے حقوق کا جو ہنن ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ؟ قتل و غارت گری و فساد جو دنیا میں عام طور پہ برپا ہو گئی ہے، اس کے پیچھے جاہل ہیں یا پڑھے لکھے لوگ؟ سود خواری جو عام ہو گئی ہے، اس کے پیچھے جاہل لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ؟ جتنی بھی برائیاں اور بے حیائیاں اس وقت دنیا میں پھیل رہی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ان کے پیچھے کوئی جاہل نہیں ہے، ان کے پیچھے منصوبہ بندی کرنے والا پڑھا لکھا آدمی ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، انٹلیکچوئل آدمی ہے۔ تو بھائی، یہ تعلیم اتنے خوفناک پیش کرتی ہے کہ اسی کے سہارے بچوں کو لوگ یتیم بنا دیتے ہیں۔ یہی تعلیم عورتوں کی مانگ کا سندور کھرچنا سکھلاتی ہے، یہی تعلیم بیواؤں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، یہی تعلیم آپ کے حقوق کو بائی پارلیمنٹ بائی پاس کرتی ہے، یہی تعلیم انسانیت کو ذلت کے قبرستان میں دفن کرتی ہے۔ اس تعلیم کی جو بے برکتی ہے، آج آنکھوں میں جو لوگوں کے آنسو ہیں، ایک منصوبہ بند تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے۔ آج انسانوں کے لبوں کا جو تبسم روٹھا ہوا ہے، منصوبہ بند تعلیم یافتہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج انسانوں کا جو دل حسرت و ارمان کا مزار بنا ہوا ہے، منصوبہ بند تعلیم یافتہ لوگ ہی اس کے پیچھے ابلیس لگا کر اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اپنی شیطانیت کا پرچم لا رہا ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے، جب تعلیم اتنے نقصان پہنچاتی ہے، جب تعلیم اس طرح سے خون بہاتی ہے، جب تعلیم انسانیت کا تختہ اس طرح پلٹتی ہے، جب تعلیم آدمیت کے وقار کو سرے دار پھانسی دینے کے لیے تلی ہوئی ہے،
تو پھر تو وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. اگر یہی ناخدا رہے گا، اگر یہی رہبری رہے گی، تو ہر کنارے پہ آ کے کشتی اسی طرح ڈوبتی رہے گی. چمن پہ بجلی گرانے والوں، چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے. چمن پہ بجلی گرانے والوں، چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے. چلیں گے مل کر جب آشیانے تو دور تک روشنی رہے گی. جب اس طرح انسانیت برباد ہو رہی ہے تو پھر تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ اور آج تعلیم کن کن حوالوں سے سامنے آ رہی ہے. میں تعلیم میں ایک چھوٹا سا حافظ ملت کی جوتیوں کو اٹھا کر تعلیم حاصل کرنے والا چھوٹا سا اسلامی طالبی، میں نے جب محسوس کیا تو میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے تماشے، یہ بلائے ناگہانی جو سیلاب اور سونامی کی طرح انسانیت کے وقار کو ذلت میں تبدیل کرتے ہوئے خس و خاشاک کی طرح بہاتی چلی جا رہی ہے. اگر علم اسی چیز کا نام ہے، اور پھر علم کتنے حوالوں سے آیا بابر بھائی؟ ہندوستان میں سیکولرزم کے حوالے سے، کہیں سوشلزم کے حوالے سے، کہیں کمیونزم کے حوالے سے، اور اب تو کنفرم ہو گیا کہ علم صرف کمیونزم، سوشلزم اور دیگر ازم کے ساتھ ہی ساتھ فرقہ پرستی ازم سے بھی پروان چڑھ رہا ہے. حضرات، اشاروں ہی میں بات کی جائے جی جی، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مسئلہ ہی نہ پیدا ہو. عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب یہ حالات ہیں تو ان حالات میں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی یہی جاری ہے، سلطانی بھی یہی جاری ہے. اب کیا کرے قوم اور کیا کرے انسان؟ ہر عزم کے نام سے تو پڑھ کے دیکھ لیا آپ نے. حضرات، اکانومی آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج پوری دنیا معاشی اعتبار سے لرزہ براندام ہو کے رہ گئی. امریکہ بھی معاشیات کے معاملے میں ایسے خوفناک جنگل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس نے دنیا کی دولتیں لوٹنی شروع کر دی ہیں تاکہ آنے والے مستقبل میں معاشی اور اکانومی کے اعتبار سے ہمیں کسی تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جم جم دوا. ساری دنیا پریشان ہے. آپ کا پیسہ لوٹا جاتا ہے، آپ کی جیب خالی کی جا رہی ہے، حکومتیں اپنا خزانہ بھر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاشیات کے پرابلم ہمارے سر پہ کالا جادو بن کر ڈسنے نہ لگے سانپ کی طرح سے. جب یہ حالت ہے، یہ پریشانی ہے، نعرے بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے نعرے ہیں، حکمرانوں کے نعرے، لیڈروں کے نعرے، فلسفیوں کے نعرے، مگر انسانیت کراہ رہی ہے. آج پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں معاشی اعتبار سے ہماری حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو اناج دے رہے ہیں ہر مہینے فری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر ترقی کہاں کر رہے ہیں؟ جس دیش میں 80 کروڑ لوگ 5 کلو چاول کی بھیک پہ زندہ ہو رہے ہوں، ایسے دیش کی ترقی کی بات کرو گے یا تنزلی کی بات؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتے. 80 کروڑ لوگ 5 کلو چاول پہ زندہ رہ کر غلامی کی زنجیروں میں کس دیے گئے، اور کہیں سے انقلاب زندہ باد کی بات نہیں آ رہی. حضرین بس یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے. تو یہ ساری تباہی کیوں آئی؟ یہ ساری تباہی آئی سب کے نام سے پڑھنے کی وجہ سے. یہ ساری تباہی کیوں آئی؟
سب کے نام سے پڑھنے کی وجہ سے. تو سب کے نام سے جب آپ نے پڑھا اور رب بھی کہتا ہے پڑھو، مگر رب کنڈیشن کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتا ہے. ود کنڈیشن وہ بات کرتا ہے. اقرا بسم ربک، سب کے نام سے نہیں، رب کے نام سے پڑھو. غریبی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی، گھمنڈیوں کا چہرہ چکناچور ہو جائے گا، انکسار کا چہرہ اجلا بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، حجابات اٹھ جائیں گے، عظمت انسانیت لوٹ آئے گی، اور تم دنیا سے یہ کہہ سکو گے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان. مسلمانوں، سب کے نام سے پڑھا گیا سبق نقصان کے اتنے بھیانک چہرے آپ کو دکھا رہا. شیر کو درندہ کہتے ہیں، اور آپ ایسے ہی علاقے میں رہتے ہیں جہاں اس طرح کے آسیب اکثر و بیشتر نکلتے رہتے ہیں. مگر درندے کی بھی فطرت کو پہچانیے. جب تک بیچارے کو بھوک نہیں لگتی تب تک وہ کسی کا شکار نہیں کرتا. بھوکا ہوتا ہے تب وہ شکار کرتا ہے، اور پیٹ بھر جاتا ہے تو سامنے سے جانور گزرتے ہیں اور وہ مسکرا کے کہتا ہے چلے جاؤ سب خیریت. جب بھوک لگی تب درندے نے کسی کو چیرا پھاڑا. مگر وارے دور حاضر کا علم حاصل کرنے والے درندوں، تمہاری بھوک کیوں نہیں مٹتی؟ ننھے ننھے بچوں کو پھاڑ رہے ہو، ماں کے پیٹ سے بچے نکال کر نیزوں پہ اچھال رہے ہو، پھر بھی تمہاری بھوک نہیں مرتی. موب لنچنگ رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں کر رہے ہو، پھر بھی تمہاری بھوک نہیں ملتی. رشوت خوری کر کے آدم خور بن چکے ہو، پھر بھی تمہاری بھوک نہیں مٹتی. وہ جانور بھی اگر اللہ زبان دے دیتا تو شرمندہ ہو کے تم پہ لعنت بھیجتا کہ ہم اپنی ضرورت ہی کی بنیاد پہ شکار کرتے ہیں. مگر تمہاری کون سی ضرورت ہے کہ بم برسا رہے ہو؟ تمہاری کون سی ضرورت ہے کہ انسانیت کو تباہ کر رہے ہو؟ یہ ایٹم بم کسی جاہل نے نہیں بنایا ہے. یہ ہوائی جہاز سے اڑنے والے اور بم برسانے والی طاقتیں جاہلوں کی پیداوار نہیں ہیں. یہ مشین گن جاہلوں نے نہیں بنایا ہے. یہ توپ اور ٹینک جاہلوں نے نہیں بنایا ہے. سب کے پیچھے پڑھے لکھے تخریب کار موجود ہیں. تو جب تم سب کے نام سے پڑھو گے تو تم بم برسانے کے علاوہ کرو گے کیا؟ انسانیت کی کھیتی اجاڑا تم نے سب کے نام سے پڑھ کر. آسمانوں سے تم نے بم برسایا، کبھی فلسطین کی سرزمین پر، کبھی چیچنیا کی دھرتی پر، کبھی بوسنیا کی دھرتی پر، کبھی بغداد کی دھرتی پر، کبھی ایران کی دھرتی پر، کبھی لیبیا کی دھرتی پر، غرض یہ کہ کبھی افغانستان کی دھرتی پر. یہ تمہارا علم تھا جو انسانوں پہ بم بن کر کے برس رہا تھا. جب تم فاتح ہوتے ہو سب کے نام سے پڑھنے والوں، تو تم انسانوں پر اپنی فتح یابی کے نشے میں چور ہو کر بم برساتے ہو، آگ برساتے ہو. اور جب میرا نبی فاتح مکہ بن گیا تو انسانیت میں پھول برسا رہا تھا، رحمت کی شبنم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، خطیب ہندوستان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب کے نام سے تعلیم حاصل کرنے والا مکہ فتح کر رہا ہے اور رحمت کے پھول برسا رہا ہے. رب کے نام سے تعلیم حاصل کرنے والا طائف میں لہو لہان ہو رہا ہے اور اس قوم کو ہدایت کی دعا دے کے آگے گزر جاتا ہے. سلام اے آمنہ لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں،
शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। सलाम है आतिशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, और सलाम है खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सबके नाम की तालीम और रब के नाम की तालीम। सबके नाम की तालीम की बेबरकती ये है कि इंसान भूखा है। कौन सा मुल्क है जो भीख नहीं मांग रहा? और भीख मांगने वाले भी दो तरह के हैं, कुछ हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं, कुछ गन की नोक पर भीख मांग रहे हैं। सुभान। ये दोनों भीख मंगे आपके सामने। मगर आइए जरा, सबसे मैंने शुरू में कहा था सबसे बड़ा मसला दुनिया में इकोनॉमी का है, और ये मसला हमेशा दुनिया के लिए चैलेंज बनकर खड़ा रहेगा। ये इकोनॉमी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें परेशान कर रही है, गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इंसान परेशान है। इसी तरह दूसरे मुल्कों का भी हाल है। वाक़ा किसी आम एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथों पे बिस्तर बिछा करके नहीं, अखबार बिछा करके सो रहे हैं। ये है आपके तालीम की बेबरकती। मैंने पार्लियामेंट में कहा था और इसी मौजू पे कहा था, ये खेतों में मेहनत करने वाला किसान, ये अनाज पैदा करने वाला मजदूर। आज हम हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, 37,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहे हैं, खाना वहां में मिल रहा है, हाथ इस मजदूर का है, मेहनत इस किसान की है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था इस परेशानी में कि इसका हाल क्या है जिसने ताजमहल बना दिया, इसका हाल क्या है जिसने जनता की चोटियां सर कर दी, इसका हाल क्या है जिसने पत्थरों को तराश कर जौहर की तरह चमका दिया, इसका हाल क्या है जिसने ऐवान में जगमगा दिया अपना हुनर, इसका हाल क्या है। बरसात का जमाना है, इसकी कुटिया बह रही है दरियाओं में, नदी नालों में, ये किसी तरह इतने पानी में अपने बाल बच्चों को सर पे लेकर रास्ते से निकलता है। अजी दूर क्यों जा रहे हो? अभी 2-3 साल पहले कोरोना जैसी चीज आई थी। कोरोना ने क्या कर दिया था, इस मुल्क के लोगों को सवारी तक नहीं मिली, लोग पैदल चले और हजारों की शक्ल में मर गए, लोगों को कफन नहीं मिला, गंगा के किनारे जल दहन करने के लिए उन्हें लकड़ियां नहीं मिली। ये इसी देश की कहानी है ना, बड़ा तरक्की वाला देश है ना, बहुत जगत गुरु बनने वाला देश है ना, विश्व गुरु होने का दावा करने वाला देश है ना। इसी देश में तो तुमने देखा है, और इसी कोरोना ने ये भयानक चेहरा दिखाया है कि किस तरह से लोग एड़ियां रगड़ के मरे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा है। ये हुकूमत के ऐवानों में चिरागे इल्म जलाने का दावा करने वाले लोग उस वक्त खुद अपने अधेरों के कब्रिस्तान में गुम हो गए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जरा कि इतनी बड़ी तबाही आई और इतनी बड़ी तबाही के बाद भी हम दुनिया भर के दावे कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजों की बातें कर रहे हैं, और इस तरह से इंसान, बरसात का जमाना है, कुटिया बह रही है, पेड़ पे आदमी चढ़ा हुआ है। क्योंकि मेरी पॉलिटिकल लाइफ भी है, मैंने सब देखा है। अब क्या कर रहे हैं हमारे पढ़े लिखे लोग, ऐवानी इख्तिदार पे बैठे हुए लोग, हेलीकॉप्टर से जायजा लिया जा रहा है कि बाढ़ का पानी कितने ऊपर आया है, और हेलीकॉप्टर से बिस्किट गिराए जा रहे हैं, पावरोटी गिराई जा रही है, खाने के सामान गिराए जा रहे हैं उनके लिए। ये हेलीकॉप्टर से नजारा हो रहा है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि इसी के हाथ की तो सब लीला है। ये दरख्त देखो किसने इनको पानी दे के सींचा है, ये जो खाना पीना है किसने इस खाने पीने का इंतजाम किया, इसी गरीब के हाथ की ये सारी लीला है। मगर मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि इसका हाल क्या है,
فٹ پاتھ پہ پڑا تھا، وہ بھوک سے مرا تھا۔ فٹ پاتھ پہ پڑا تھا، وہ بھوک سے مرا تھا۔ کپڑا اٹھا کے دیکھا تو پیٹ پہ لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ہے آپ کے علم کا فیض۔ سب کے نام سے پڑھنے والے، پڑھانے والے، حکومت کرنے والے انسان کو بھوکا مار رہے ہیں۔ مگر آؤ، رب کے نام سے جب پڑھنے والے نے پڑھا، اقرا بسم ربک، جب رب کے نام سے پڑھنے والے نے پڑھا تھا، میرے آقا معلم علم و حکمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اور حضرت عمر نے پڑھا تھا۔ زمانہ ان کا آیا، ان کی حکومت و مملکت کی سرحد کتنی بڑی تھی؟ اکانومی کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اور غور سے سنیے بات۔ ہندوستان ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک ہے، بنگلہ دیش ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے رقبے ہیں ان ممالک، مگر حضرت عمر کی حکومت کا رقبہ۔ مصر آج ایک ملک ہے نا، کل حضرت عمر کا صوبہ تھا۔ جیسے دلی ہمارا دارالخلافہ کیپٹل سٹی ہے، اور یہ ہمارا راجستھان اس کا ایک صوبہ ہے، مہاراشٹرا ایک صوبہ ہے، کیرلا ایک صوبہ ہے، اسی طرح سے دارالخلافہ کیپٹل سٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ۔ آج مصر ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج یمن ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج بحرین ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج ایران ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج جارڈن ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج سیریا ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج بغداد ایک ملک ہے، عراق ایک ملک ہے، مگر کل ان کا یہ صوبہ تھا۔ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت میں اکانومی پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کیسا ہے؟ اور یہ کنٹرول اقرا بسم ربک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکانومی، اور اکانومی میں جو اسلام میں زکوٰۃ کا فلسفہ ہے نا حضرت، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ اکانومی کو فلی طور پہ کور کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ وہ آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ کہیں یہ بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ لو، زکوٰۃ دو تو دیکھو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ سال گزر جائے اس کے مال پر وہ خرچ نہ ہو رہا ہو، جمع پونجی میں سے بال بچوں کو کھلانے کے بعد، کاروبار کرنے کے بعد، جمع پونجی جو آپ کے پاس بینک میں ہے، اس جمع پونجی پہ جب سال گزر جائے اور پیسہ وہی منجمد ہو کر کے رہ جائے، تو اسلام کہتا ہے کہ ہمارا فلسفہ زکوٰۃ تم سے کہتا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ دیا ہے تم کو، اور 2500 ہم 1 لاکھ میں سے تم سے مانگ رہے ہیں سال میں اپنے غریب لوگوں کے۔ پہلے دیا 1 لاکھ اور 1 لاکھ میں سے مانگا 2500، دینے والا بھی 1 لاکھ اور مانگنے والا بھی 2500۔ دیا 1 لاکھ آپ کو، مانگا 2.5 لاکھ اپنے بھوکے بندوں کے لیے، تو حکم ہوا آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ اور میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے، پھیلے ہوئے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ افضل ہے، اسی لیے زکوٰۃ آپ دینے والا گلٹی نہیں محسوس کرتا، زکوٰۃ لینے والا گلٹی محسوس کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے ضمیر پہ شرم کی شکن نہیں پڑتی، زکوٰۃ لینے والے کے ضمیر پہ شرم اور حیا کی شکن پڑتی ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ دو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اتنا کماؤ، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تم صاحب نصاب بن جاؤ۔ زکوٰۃ دو کے فلسفے میں
آپ کے لیے معیشت کی بحالی کا ایک دریا چھپا ہوا ہے جو روا دوا ہے. اتنا کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ کہ تم صاحب نصاب بن جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سنیے، اقرا بسم ربی، پڑھو رب کا نام ساتھ لے. تو ان کے زمانے میں یہ جو زکوٰۃ وصولنے کا معمول تھا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی، اور خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کہ زکوٰۃ کی رقم ہر طرف سے عاملین لے کر مدینے کی کیپٹل سٹی میں آ جاتے تھے اور بیت المال میں وہ جمع ہو جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ زمانے کو بڑا غم ہے عمر کا، اب تک صفحہ اسلام میں ماتم ہے عمر. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈر جاری کیا، ہر صوبے کے گورنر کہ آپ اپنے صوبے کی زکوٰۃ کی رقم اسلام کے دارالخلافہ کیپٹل سٹی مدینہ منورہ میں بھیجیں. اپنے ہی صوبے کے بیت المال میں اپنے صوبے کی زکوٰۃ کی رقم جمع کیجیے، اور آپ کے ہی صوبے میں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان پر وہ خرچ کریں. یمن کے گورنر نے اس کے باوجود وہ رقم مدینہ طیبہ بھیجی. تو آپ جانتے ہیں حضرت عمر کا جلال، آپ نے گورنر کو فوراً طلب کر دیا، اور گورنر جب مدینہ شریف آئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ آرڈیننس پاس کر دیا تھا اور تم تک میرا پیغام پہنچ چکا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم اپنے ہی صوبے کے غریبوں پہ خرچ کرو، تم نے مدینہ کیوں بھیجا؟ سنیے جواب. ان کا اے عمر، اے امیر المومنین، آپ کا اقبال بلند ہے، اسلام کا فلسفہ زکوٰۃ کا اقبال بلند ہے، حضور کی دی ہوئی اس نعمت کبریٰ کا اقبال بلند ہے. حضور اس زکوٰۃ کی برکت نے وہ دن دکھلائے ہیں کہ یمن میں کیسے روک پاتا اس زکوٰۃ کو. میں مستحقین تلاش کرتا رہا، ایک آدمی چل کر کے دوسرے سے پوچھتا تھا، بھائی مستحق زکوٰۃ کوئی نظر آئے تو ذرا بتا دینا، میں 5000 روپیہ لے کے گھوم رہا ہوں. وہ اپنا کرتا اٹھا کے کہتا تھا، میں صبح سے 15000 لے کے گھوم رہا ہوں، مجھے اگر تمہیں ملا ہو تو بتا دو. پورے صوبے میں زکوٰۃ کی رقم لینے والا کوئی تھا ہی نہیں، تو حضور اس کو کہاں رکھتا میں اگر مدینہ شریف نہیں بھیجتا. اقرا بسم رب، پڑھو رب کا نام ساتھ میں لے کر. مضمون بہت وسیع ہے، چند منٹ اور آپ کا جی. یہ تعلیم جیسی نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیا کفاران مکہ، میدان بدر میں 313 ہی تھے نا، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے جب اپنی جان خدا کے حوالے کر دی اور کفار نے لندرانی شروع کی کہ تمہیں ہم کھیرا ککڑی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے، تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہو؟ جان بچانا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ اور دھرم پریورتن کر لو. صحابہ نے کیا جواب دیا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کا حبیب اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر گریہ و زاری کرنے لگا. اور کیسی دعا ہے میرے سرکار کی کہ پروردگار، آج اگر یہ خلوص کے بندے مار دیے گئے، آج اگر تیرے دین پر یقین کی منزل سے گزرنے والے لوگ اس میدان میں خون میں لت پت ہو گئے، میرے معبود مجھے خوف ہے کہ کہیں تو دھرتی پہ پوجا نہ جائے. کیسی دعا ہے آپ سوچیں.
دل رسول ملول ہوا، جبریل امین کا نزول ہوا۔ میرے حبیب سر اٹھائیے اور صحابہ سے کہہ دیجئے کہ تمہاری جانثاری سمجھ میں آ گئی ہے، بغیر ہتھیار کے ہمارے نام پر مرنے کے لیے کھڑے ہو تو گھبرانا نہیں۔ آج تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو نہ ہو، آج ہم نے جبریل کے ہاتھ میں شمشیر دے دی ہے، آج ہم نے میکائیل کے ہاتھ میں شمشیر دے دی ہے۔ آج ہم دکھائیں گے کہ رب پر اپنے تن من دھن کو ایمانداری سے فدا کرنے والوں کو رب کس طرح بچاتا ہے اور کس طرح ان کی نصرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قیدی بنا کر لوگ مدینہ لے گئے۔ ان 70 قیدیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہیں الگ چھانٹ لیا گیا۔ تعلیم کی اہمیت سمجھیں، حضور نے فرمایا تم سے جرمانہ نہیں لیا جائے گا، مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دو، یہی تمہارا جرمانہ ہے، اور جاؤ۔ علم انسان کو کس معراج پہ پہنچاتا ہے؟ آج دنیا نے جو کچھ کیا ہے، ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے اسلام نے تمہیں طاقت نہیں دی۔ اگر فوج کی ضرورت ہے تو سرحد مدینہ سے اسلام کا ٹاپ کلاس جنرل خالد ابن ولید نکلا، ٹاپ کلاس جنرل ابو عبیدہ اسی مدینے سے نکلا، اور وہی مسجد نبوی، اے بیٹا ایک منٹ، ابھی وہی مسجد نبوی وہ صرف مسجد نہیں تھی، وہ مدرسہ بھی تھی، وہ خانقاہ بھی۔ مجاہدین وہیں سے نکل رہے ہیں، فارن منسٹر وہیں سے نکل رہے ہیں، نبی پاک کے خطوط دیگر حکمرانوں کے پاس وہیں سے جا رہے ہیں، اصحاب صفہ فقر و فاقہ اور درویشی کی تعلیم وہیں سے پا کر خانقاہی مزاج دنیا کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ایک منٹ دوں گا آپ، کروڑوں روپے کی مسجد بنائی آپ نے، مسجد کا مصرف کیا ہے؟ کتنی دیر مسجد کا استعمال ہو رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں 3 گھنٹہ، باقی تالا بند۔ کیوں بھائی؟ اس مسجد کا استعمال 24 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ اسی مسجد میں مکتب، اور اس مدرسے میں دارالعلوم، مکتب کی تعلیم، ناظرہ کی تعلیم، تعلیم بالغہ، یہ سب مسجد میں ہونا چاہیے۔ وہ تعلیم جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوان ہلا دیے تھے، وہ تعلیم جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہنے والے کہہ رہے تھے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر باطل کا تھا جو اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندی کے پیکر کس نے، ارے کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ اقرا بسم ربک کا فیصلہ۔ وہ تعلیم الحمدللہ آپ کے ہاں دی جا رہی ہے۔ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چائنا تک تمہیں جانا پڑا۔ یہ بیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور باقاعدہ بیان ہوتا ہے۔ اطلب العلم ولو بالسین۔ اب حدیث کی صحت پر کلام ہے نہیں ہے، یہ تو پی ایچ ڈی کرنے والے جانا۔ ہم تو آج تک یہ سن رہے ہیں، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چائنا تک جاؤ۔ کیوں بھائی؟ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا اطلب العلم ولو بالہند؟ علم حاصل کرو چاہے ہندوستان جانا پڑے۔ اطلب العلم ولو بالقسطنطنیہ، کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، چین کا نام لیا گیا۔
اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں بھی حکمت چین کا اپنا ایک مقام تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی متاع گم شدہ ہے، جہاں سے ملے وہ مومن کی چیز ہے، اسے اٹھا لینا چاہیے. تو صاحب یہ چائنا کی بات کیوں ہے؟ اب میں پوکھرن کے بہت قریب بیٹھا ہوں، مجھے یاد آئی بات. میں پارلیمنٹ میں تھا. بابر بھائی ذرا سا غور کر، وہاں پتہ چلا کہ ہمارے ملک نے پوکھرن میں ایٹمی دھماکہ کر دیا. اسی دن اتفاق سے چھوٹا موٹا فساد ہو گیا تھا مراد آباد میں. ہم لوگ پارلیمنٹ سے نکلے سودھے جائزہ لینے کے لیے، راستے میں غازی آباد میں گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ہم لوگوں کو غازی آباد کے گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا. ہم نے ایس پی سے کہا کہ اڈوانی جی کو فون لگاؤ، وہ ہوم منسٹر تھے، لگایا. ہم نے کہا صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ جا رہے ہیں، وہاں فساد ہو گیا ہے اور آپ ہمیں گرفتار کروا رہے ہیں. تو زور سے ہنسے. ارے بولے عبید اللہ بھائی جانا ہی تھا تو ہمیں بتا کے گئے ہوتے، کون گرفتار کرتا؟ دیجیے ایس پی کو، آپ جلدی سے آئیے. اچھا صاحب گرفتاری ختم ہو گئی، دلی واپس. اڈوانی جی نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیے، آپ ہوم منسٹری آئیے، مجھے ضروری بات کرنی ہے. ہم اپنا ڈیلیگیشن لے کے ہوم منسٹری چلے گئے. اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے ہم سے ہاتھ ملایا، کہنے لگے عبید بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کا دیش آج ایٹمی پاور بن گیا. تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس وقفے میں آپ درود پڑھ لیتے مجھے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد کا ایٹمی پاور بن گیا دیش. اب یہ ایٹمی پاور جو دیش بنا کس نے سرپرائز دیا؟ اس ہندوستان کو ایٹمی پاور بنانے والا کون؟ ڈاکٹر عبدالکلام. اجی ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعہ کے یہاں پانی ہم ہیں. ایٹمی پاور ہندوستان کو بنانے والے انسان کے سر پہ جو کامیابی کا سہرا جاتا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالکلام، ایکس پریزیڈنٹ آف انڈیا، میزائل مین. کھورچ دو گے تاریخ سے ہماری یہ صلاحیت؟ تو اس میزائل مین کے پیچھے کون تھا؟ یہی علم تھا. اور یہ میزائل مین آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ یہ اپنے ڈھنگ سے سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لوگوں کو سناتا تھا. چلیے صاحب خوشی کی بات ہے، ہمارا دیش ایٹمی پاور بن گیا. اچھا میرے لیے اور زیادہ خوشی کی بات ہے 400 سال سے میرا خاندان دیش کی سرحد کی نگہبانی کر رہا. ہم لوگ آرمی مین، سن لیجیے بات صاحب، زیادہ دن نہیں گزرے، اسی پوکھرن میں ہوا 17 دن کے بعد پاکستان نے بھی دھماکہ کر دیا، وہ بھی ایٹمی پاور بن گئے. ہمارا ہاؤس ختم ہوا، ان کا بھی ہاؤس ختم ہوا. سب لوگ نکلے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. حکومت دیتی ہے موقع کہاں کہاں جانا ہے. ہم لوگوں نے سوچا کہ یار کہاں جائیں گے، چلو عمرہ کرتے ہیں. سعودی عرب پہنچ گئے. تو ہماری ایمبیسی میں ہم لوگ اپنا جشن منا رہے تھے اور اپنی پیٹھ ٹھوک رہے تھے. آئی ایم ایٹمی پاور. ادھر پاکستانی اپنی ایمبیسی میں اپنی پیٹھ ٹھوک رہے تھے کہ ہم بھی ایٹمی پاور. اسی بیچ میں اب یہ ہے سننے کی بات، یہاں
ایک میگزین نکلتا تھا، آج بھی نکلتا ہی ہوگا، انڈیا ٹوڈے۔ انڈیا ٹوڈے میں مسٹر جارج فرنانڈیز کا ایک بیان چھپا۔ جارج فرنانڈیز ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر تھے، اور جارج تھے تو سوشلسٹ آدمی، مگر اس زمانے میں جارج کی بیٹری چارج ہو رہی تھی فرقہ پرستوں، فرقہ پرستوں کی پارٹی کے، ہے نا، وہ ڈیفنس منسٹر تھے۔ جارج کا ایک بیان آیا صاحب انڈیا ٹوڈے میں، اس نے بیان دیا کہ یہ پاکستان نے کوئی کمال ومال نہیں کیا ہے، یہ جو ایٹمی پاور بنا ہو، اس نے ایٹم کی ٹیکنک اور تعلیم چائنا سے حاصل کی۔ سنیے، اس نے چائنا سے یہ تعلیم حاصل کی۔ یہ ایک عرب انٹلیکچوئل نے بھی پڑھ لیا، اور مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر ایک دم وجد میں چشتیوں کی طرح رقص کر گیا، اور رقص کر کے کہتا ہے، وارے میرے پیغمبر، وارے میرے نبی، آپ نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا اطلب العلم ولو بالسین، عمل آج ہوا۔ یہ نتیجہ ایک عرب نے نکالا، انڈیا ٹوڈے پڑھتے۔ ساری کائنات کو آپ سر کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھیے جس طرح سے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ آج جتنی بھی سائنسی ترقیاں ہیں، یہ سب دوسروں کا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ موبائل لے کے گھوم رہے ہیں آپ، جیسے مسلمان نے بنایا ہے، گالی دیتے رہیے آپ۔ اب تو اپنے ہنرمندوں کو بھی اپنے ہنرمند گالی دیتے ہیں بھائی، اور سب سے بڑی گالی ہے کافر بنایا، تھوک بھاؤ میں کافر بنایا گیا۔ اللہ ان کا بھی بھلا کرے، یہ تو وہاں طے ہوگا کہ کون ایماندار تھا کون بے ایمان تھا۔ بہرحال اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ لاؤڈ اسپیکر جس پہ میں بول رہا ہوں، اسے مسلمان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ بھی دوسروں نے بنایا ہے اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو گالی دینے کا انہیں حق کیا ہے؟ یہ گھڑی بنایا انہوں نے، لگاؤ آپ اور انہیں کی برائی کرو۔ یہ ہوائی جہاز، جتنی چیزیں آج کے دور میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اس میں مسلمان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ نتھنگ، زیرو بٹا سناٹا، اور فائدہ ہر چیز سے آپ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب محرومی صرف قرآن کریم پر عمل نہ کرنے اور قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ قرآن ہے وہ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں۔ اقرا بسم ربک کی شرط کے ساتھ پڑھ دو لو، انسان رہتا کہاں ہے؟ یا خشکی پہ یا تری پر؟ قرآن کہتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خوشگوار ایسا نہیں جو اس کتاب مبین میں موجود نہ۔ آپ نے تلاش کیوں نہیں کیا؟ تلاش کیا دوسروں نے، ترقی کر گئے دوسرے۔ آپ تو چلاتے رہے سائنس سائنس لامذہبی چیز ہے، سائنس اسلام دشمن چیز ہے۔ کس نے کہہ دیا بھائی؟ اگر میں قرآن کریم کی کم سے کم 1000 آیتیں آپ کو ایسی دکھلا دوں جو صرف سائنس سے بحث کرتی ہے، تب کم سے کم میرے جیسے قرآن کریم کے چھوٹے سے طالب علم کی نگاہ میں یہ بات ہے کہ کم سے کم 1000 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو سیدھے سیدھے سائنس سے بات کرتی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے الٹنے پلٹنے میں ہماری نشانیاں۔ اہل علم، تو اہل علم نے وہ نشانیاں کیوں نہیں تلاش کی؟
جب زمین کی بات قدرت کر رہی تھی تو زمین کے خزانوں کی دریافت کرنا قرآن کی روشنی میں مسلمان کا کام کرنا، یہ نعمت تو آپ کے پاس تھی۔ جب رات کی بات کر رہا ہے، ستاروں کی بات کر رہا ہے، سمندر کی بات کر رہا ہے، جہاز کی بات کر رہا ہے، پہاڑ کی بات کر رہا ہے، منرلز کی بات کر رہا ہے، اجی کون سی بات نہیں کرتا قرآن؟ پہاڑوں کی بات کرتا ہے، منرلز کی بات ہے، جنگل کی بات قرآن کرتا ہے، سمندر کی بات قرآن کرتا ہے، دریا کی بات قرآن کرتا ہے، موتی کی بات قرآن کرتا ہے، مونگا کی بات قرآن کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو قرآن کہہ رہا ہے نا۔ تو مونگا کیا ہوتا ہے، کیسے نکلتا ہے، وہاں لے جا کے قرآن نے آپ کو چھوڑ دیا جہاں اللہ نے آپ کو جو عقل اور علم دیا تھا، اس عقل اور علم کا استعمال آپ کرتے وہاں پہنچ جاتے۔ جن لوگوں نے کیا وہ پہنچے۔ اور آج تو باقاعدہ جتنے بھی ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ ہیں نا، سنو، یہ سب جب قرآن کا کوئی دعویٰ پڑھتے ہیں اور زمین پہ دلیل نہیں پاتے تو اب دعوے پہ دلیل تلاش کرنے لگے۔ اب اس کی ایک وجہ بتاؤں آپ کو۔ سعودی عرب میں جدہ میں ایک یونیورسٹی ہے، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی۔ ایک صاحب جنہوں نے جنین پر بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی شکل کیسے تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس پر انہوں نے ریسرچ کیا۔ اور ریسرچ کے بعد جب انہیں ڈگری ملی تو پوری دنیا نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی۔ اسی سلسلے میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں بھی ان کی تشریف آوری ہوئی۔ علم کے ذریعے نہ سمجھایا تھا انہوں نے کہ پہلے ایک جوک کی طرح بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے، پھر 3 مہینے کے بعد یہ ہوتا ہے، پھر اتنے دن کے بعد یہاں حلقے پڑتے ہیں، پھر اتنے دن کے بعد یہاں نشانات پڑتے ہیں، پھر اتنے دن کے بعد آنکھ دکھلائی دیتی ہے، اتنے دن کے بعد لب دکھلائی دیتے ہیں، اتنے دن کے بعد کان دکھلائی دیتا ہے، اور 9 مہینہ تک ہوتے ہوتے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور دنیا میں برآمد ہو جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے ریسرچ کی انگریز سے۔ تو جو کچھ بھی ریسرچ کیا ساری دنیا نے ان کی پیٹھ ٹھوکی۔ اب آئے وہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پروگرام۔ تو جیسے ہم لوگ اپنا پروگرام کرتے ہیں، پہلے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بعد آگا پروگرام۔ قاری بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کرتا اور اس نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کا نام ساتھ میں لے کر جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق کی علق کے ذریعے۔ واٹ از دا علق؟ یہ علق کیا ہے؟ اسی علق پر اس نے ریسرچ کی تھی، اور اس کے ریسرچ کے پیپر میں جو اس کو کامیابی اور پی ایچ ڈی کی سند ملی تھی، اس نے ثابت کیا تھا کہ یہ بچہ شروع میں علق ہوتا ہے۔ علق جونک جیسی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ پہلے بچہ جونک جیسی ایک نال بنتا ہے، خون جو ہے وہ جونک جیسی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ علم ہے، یہ نالج ہے۔ اور جس نے اس علم کو حاصل کیا وہ پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، اور پوری دنیا میں اس کا احسان ہے کہ اس نے سب کو یہ بتایا۔ مگر جب قرآن کریم یہ پڑھا گیا اور اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں ہوا تو وہ تو ہکا پکا ہو گیا۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنے زمانے تک میں نے محنت کیا ہے، میری ریسرچ کا جو نتیجہ ہے آپ کہتے ہو یہ قرآن میں موجود ہے۔ آیت پڑھتا رہا اور الگ کا ترجمہ ہوتا رہا، گھبرا کے کہتا ہے میں نے خاک چھانا اتنے دنوں کے لیے۔ اگر میں نے قرآن پڑھا ہوتا تو میری تھیسس تو بہت پہلے مکمل ہو گئی ہوتی۔ حضرت ٹائم ہے 5 منٹ اور سنیے، یہ ہے قرآن فکر ہم نے لیا ہی تھی۔ دنیا کب گئی چاند پہ بھائی صاحب؟ بھول گئے صاحب؟ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، علم کا کارنامہ ہے۔ کب گئی؟ 1969 میں گئی ہے، یا 67 68 69 اسی میں سے گئی ہے۔ مجھے جب سے کرونا ہوا ہے بھولنے کی بیماری ہو گئی۔ 69 نا جولائی میں گئی ہے، 7 جولائی 1969۔ چلیے
وہاں گئے لوگ چاند. ارے باپ رے باپ, ہمارے بڑے بڑے علماء میں نام نہیں لوں گا. ارے صاحب صاف صاف انکار کرنے لگے, جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے, بکواس ہے بکواس ہے. میں نام نہیں لیتا مگر ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے عالم کا نام لیتے ہوئے جھوٹ ہے. اب بتاؤ جھوٹ تھا کہ سستا؟ سچائی ہے. چاند پہ انسان گیا. یہ کارنامہ امریکہ نے انجام دے دیا. اچھا صاحب چلے گئے. میرے بھائی اپنی تاریخ پڑھو, اپنے عالموں کو پڑھو. اقرا باسم ربک کے سائے میں زندگی گزارنے والے مسلم اطباء کو پڑھو, مسلم انجینئرز کو پڑھو. یہ ہوائی جہاز کن لوگوں نے بنایا؟ دو بھائی جن کا نام ہے رائٹ بردرز. معمولی ہی بھائی رائٹ بردرز. ساری دنیا جانتی ہے کہ رائٹ بردرز نے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنایا. بغیر علم کے بنا کیا؟ اس کے پیچھے بھی علم ہے. مگر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسپین میں جب آپ کی حکومت تھی, اس زمانے میں آپ کا سائنٹسٹ تھا عباس بن فرناس, جس نے قرآن کریم سے نتیجہ اخذ کر کے پہلی مرتبہ ایک سواری بنائی تھی جسے فضا میں اڑایا جا سکتا, اور اڑایا بھی. کامیاب نہیں ہوا, گر گیا, وہ آگ لگی, اس کا جہاز بھی جل گیا, وہ بھی جل کے مر گیا. مگر دیکھو ریسرچ میں ہوتا ہے ایسا ہی, آسانی سے ریسرچ پائے تکمیل تک نہیں ہوتا. جب کسی تصور کو حقیقت کا جامع پہنایا جاتا ہے تو اس پہ پیسے بھی بے پناہ لگتے ہیں, علم بھی بے پناہ لگتا ہے, عقل بھی بے پناہ لگتی ہے, صبر بھی بے پناہ لگتا ہے, جدوجہد بھی بے پناہ لگتی ہے. اور ایک صدی گزر جاتی ہے, لوگ ناکام رہتے ہیں, دوسری صدی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہی ہوا تھا چاند پہ جانے والوں کو. آپ کو یاد نہ ہو مجھے یاد ہے, رشیا بھی کوشش کر رہا ہے, اور رشیا کی لائکا کٹیا بھی گئی تھی. کہیں کوئی نالائق اب نہیں وہ کٹیا نہ سکو وہ گئی تھی. جل اٹھ کے مر گئی. معلوم ہے کتنے لوگ مر گئے جانے میں بھائی, مگر پہنچے نا. ہم حیرت سے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے, کوئی کارنامہ نہیں ہے. نہیں, تمہارے پاس سب کارنامے تھے. تم سائنٹسٹ تھے. اسپین اور غرناطہ کی دھرتی اس بات کی گواہ ہے, بیت الحمرا اس بات کی شہادت دیتی ہے. جب وہاں تمہارا سقوط اسپین ہوا, جب سقوط غرناطہ ہوا, تمہیں کیڑا ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا, اور تمہاری ساری کتابیں وایا جزیرہ سسلی انگلینڈ میں, اس زمانے میں تاریخی میں ڈوبے ہوئے تھے وہ, اور تمہاری یونیورسٹی تمہارے مدرسے میں ان کے بچے آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ تھا تمہارا علم. لے گئے, آپ کی کتابوں سے دوری ہوگی, اور ایک صدیاں گزر گئی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ تم سب کچھ بھول گئے ہو, تو سائنٹسٹ تھے آپ کے اسحاق صاحب, دوسرے سائنٹسٹ تھے سلیمان, تیسرے سائنٹسٹ تھے یا کیا نام ہے یوسف, اور اسی طرح سے سائنٹسٹ تھے ابراہیم, اسی طرح سے سائنٹسٹ تھے جناب داؤد. ٹھیک ہے, جب زمانہ گزر گیا تو اب انگریز داؤد کو داؤد تو کہتا نہیں. کتاب چھپی مصنف ڈیوڈ کے نام سے, یوسف کے نام سے کتاب نہیں چھپی. انگریز یوسف کو جوزف کہتا ہے, جوزف کے نام سے چھپ گئی. سلیمان نہیں کہتا حضرت سلیمان کو, وہ سلیمان کہتا ہے, سلیمان کے نام سے وہ کتاب چھپ گئی. اب وہ جب جتنی سائنس کی کتابیں مارکیٹ میں آئیں, پتا چلا یہ تو ان لوگوں نے لکھی, آپ کو پتا ہی نہیں. یہ چاند پہ دنیا گئی ہے, لیٹسٹ سائنس کی ایج کیا ہے؟ 400 برس. ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ تو نہیں,
400 साल। कुरान कब आया है? 1400 बरस पहले। ये साइंटिस्ट जो चांद पे गए ना दोस्त, सुनो आखिरी बात कह रहा हूं, अगर इन्होंने कुरान पढ़ लिया होता उसके बाद रिसर्च करते ना तो इतनी देर चांद पर जाने में नहीं लगती। ये बहुत पहले पहुंच गए होते चांद पर, इसलिए कि कुरान ने कहा था कि इंसान चांद पर पहुंचेगा। ये कुरान ने कहा है। कहां पहुंचेगा इंसान? चांद। हमने तलाशी नहीं किया। साइंटिस्टों ने अगर तलाश कर लिया होता तो बहुत पहले पहुंच गए होते। अब आपको हैरत होगी कि कहां कुरान में लिखा है कि इंसान चांद पर पहुंचे। गौर करेंगे तब ना पता चलेगा कि कहां लिखा हुआ है। इकरा बिस्म रब्बक का फैजान मामूली फैजान थोड़ी है। अब मैं आयत पढ़ता हूं, सुन लीजिए। 30वां पारा सूरह इंशिकाक है। चांद पर कुरान बहस कर रहा, उसमें आगे 3 आयतें आ गई। वल कमरे इज़ तसक, क्या मतलब? कुरान कहता है मैं कसम खाता हूं चांद की। किस पे बहस हो रही है? चांद। वल कमरे इज़ तसक, मैं कसम खाता हूं चांद की जब वो बदरे कामिल बनकर रोशन हो जाए। तो क्यों कसम खाई? अगली आयत क्या है? लतरकबुन्ना तबकन अन तबक। तर्जुमा क्या हुआ है आज तक? तुम जरूर जाओगे एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर। तफसीर में क्या बयान किया गया? बचपन से जवान हो जाओगे, जवानी से बुढ़ापे की मंजिल में जाओगे, बुढ़ापे से मौत की मंजिल में जाओगे, मौत से कब्र की मंजिल में जाओगे, कब्र से हश्र की मंजिल में जाओगे, और उसके बाद फाइनल टूट आउट। एक जन्नत वाला शहर, एक जहन्नम वाला। तो इस तरह से तुम स्टेप बाय स्टेप जाओगे। लतर कबूल न तबकन अन तबक का तर्जुमा ये हुआ है और तफसीर भी यही हुई। उलमा बैठे हैं, गलत बोलूं मेरी इस्लाह कर दीजिए। मेरे भाई, जब तक हकीकत सामने नहीं आती किसी भी चीज की, तरीका यह है तब तक तर्जुमा मजाजी किया जाए। ठीक है? जब हकीकत मुस्तमिला आ जाए सामने तो फिर मजाजी तर्जुमे की जरूरत खत्म हो जाती है। जब तक आदमी चांद पर नहीं पहुंचा था तब तक तो ये मजाजी तर्जुमे में हर्ज नहीं था। लतर का पुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जाओगे एक मंजिल से दूर। मगर जब चांद पे पहुंच गया आदमी और बात कुरान की आयत वल कमरे इज़्ज़त तसक के साथ कर रही है, तो फिर लतर का पुन्ना तबकन अन तबक का हम तर्जुमा करेंगे। तुम जरूर जाओगे एक तबक से दूसरे तबक पर। तो हम लोग जिस तबक पर रहते हैं इसका क्या नाम है? जमीन। और इसका जो पड़ोसी तबक है वो कौन सा है? चांद। तो कुरान कहता है तुम जरूर जाओगे लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, एक तबक से दूसरे तबक पर। ये चांद पे जाने की निशानदेही है। अच्छा, तो अब जाएंगे कैसे साहब? सवारी करते हुए जाओगे। इसका इशारा कहां से मिला? लतर कबुन्ना से मिला। रकबा यरकबों से मुश्तक है ये। तो जब रकबा यरकबों से मुश्तक है ये, तो ऐसी सवारी जो मंजिल तक ले जाए, इसके अलावा और कौन सा माना होगा? रकबा यरकबों से मुश्तक है। लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक तबक से दूसरे तबक पर। आदमी चांद पे गया, नासा की गाड़ी से गया, सवारी करते हुए गया। फिर इसी लतर कबुन्ना तबकन अन तबक में एक चीज और निकल के आती है सामने। अंग्रेजी में जैसे अरबी में एक को वाहिद बोलते हैं, ऐसे अरबी में अंग्रेजी में एक को क्या बोलते हैं?
سنگولر. جب ایک ہوگا تو بولیں گے سنگولر، واحد. اور انگریزی میں جب دو ہو جائے گا تو بولیں گے پلورل. جہاں دو ہوا انگریزی میں جمع ہو جاتا ہے، مگر عربی کا یہ قاعدہ نہیں. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تسنیہ کہتے ہیں، جب تین ہو جائے تو جمع ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے تم ضرور جاؤ گے ایک طبق سے دوسرے طبق پر، لترکبن طبقا عن طبق، اور جاؤ گے بھی تو سواری کرتے ہوئے جاؤ گے، رکبہ یرکبوں سے مشتق. اور جانے والا بھی ایک نہیں ہوگا، دو نہیں ہوگا، جمع کی شکل میں جاؤ گے، کم سے کم 3 جائیں گے. مجھے بتاؤ کتنے گئے تھے؟ ارے تمہیں تو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہے تو پتا لگاؤ. جمع کی شکل میں جائیں گے، اس لیے کہ لترکبن جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، نہ واحد کا صیغہ ہے، نہ تثنیہ کا. لترکبن طبقا عن طبق. پھر قرآن تیسری آیت میں کہتا ہے جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے، جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے. فما لہم لا یؤمنون. اتنی سچی پیشن گوئی دیکھنے کے بعد بھی تمہاری عقلوں پہ کیوں پتھر پڑا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لا رہے؟ حضرات گرامی، یہ ہے قرآن. نکالنے والوں نے موتی نکالے ہیں. آئیے، حضرت پیر طریقت نے جو ادارہ قائم کیا ہے، اس ادارے میں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ایسے مہارت آپ لوگوں کی ہو، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس ادارے کو اللہ مزید بام عروج پہ پہنچائے گا. علم ایسی دولت ہے جس کو بانٹنے والا کبھی خالی نہیں ہوتا. جتنا بانٹتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے. چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے. جنا میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں گے. ہمارا ہاتھ ہے خالی، حضور بھر دیجئے، کرم ہوا تو عمارت نئی بنائیں گے. اور عبید اتنا نہ گھبرا، ذرا تو صبر کرو، یہاں سے علم کے مہتاب جگمگائیں گے. اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر، جو کچھ بھی بیان کیا ہے، جو حق بیان ہوا ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میری طرف سے ہے. پروردگار ہر جلسے کی طرح آج کے اس جلسے میں بھی میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی ساری اگلی پچھلی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جن صاحب نے شعر پڑھا تھا اسے اب آئندہ کے جلسے میں صحیح کر لیں گے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. والسلام علی من اتبع الہدی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.